بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سمدیہ میں ما یرد مرفوعا لا غیر، وہ اسماء جو فقط مرفوع ہوتے ہیں، جو مرفوع ہوتے ہیں، غیر مرفوع نہیں ہوتے. اس میں سے ہم نے فاعل نائب فاعل پڑھا. مبتدا کے بارے میں آپ پڑھ رہے تھے، مبتدا کے بعد ہم نے پڑھ لیا. آج خبر کے بارے میں پڑھنا، لیکن ایک پوائنٹ لکھوا کے پھر بات کو تمام کرتے ہیں. جو کل ہم نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی مبتدا بغیر خبر کے ذکر ہوتی ہے، مبتدا بغیر خبر کے ذکر ہوتی ہے. جی لکھا آپ لوگوں نے؟ کبھی کبھی مبتدا بغیر خبر کے ذکر ہوتی ہے. کب لکھا؟ لکھیے لکھ لیجیے. نشاط فاطمہ، تحسین فاطمہ. کبھی کبھی مبتدا بغیر خبر کے ذکر ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبتدا بغیر خبر کے ذکر ہوتی ہے. اس کا نام جی ذکر ہوتی ہے. کبھی کبھی مبتدا بغیر خبر کے ذکر ہوتی ہے. اسکرین دکھ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ نشاط فاطمہ، نیٹ ورک آپ کی پرابلم. چلیے کوئی بات جی آ رہی ہے. نہیں. کبھی کبھی مبتدا بغیر خبر کے آتی ہے. کب؟ پہلا کیا مبتدا پر اسم کو کسی اسم کیا جائے. ماہیت کے معنی میں. ٹھیک ہے. لکھا آپ لوگوں نے؟ بلکہ اس کو ہیڈنگ کو آپ ایسے بنائیں تو بہتر. کچھ مقامات پر خبر کا حذف کرنا واجب ہے. سمجھ پا رہے ہیں نہیں؟ اس کو ادھورا لکھ دیا. پورا ڈیٹیل میں لکھ دیتا ہوں. جب مبتدا کی خبر بولیے مقارنت کے معنی میں ہو. کس کے معنی میں؟ مقارنت کسے کہتے ہیں؟ ملنا، ساتھ ہونا. مقارنت یعنی ملنا، ساتھ ہونا.
خبر کس معنی میں ہو؟ جب مبتدا کی خبر مقارنت کے معنی میں، مبتدا پر کوئی چیز، مبتدا پر کوئی چیز کی جائے، ٹھیک ہے؟ واو کے ذریعے، واو کے ذریعے کی جائے، واو کے ذریعے جو واو کے ذریعے کیا، جو کون، جو وہی واو جو مع کے معنی میں، مع یعنی ساتھ، معنی میں، تو کیا ہوگا؟ حذف خبر واجب ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں، کل رجل، کل رجل و زیغته، کل رجل و کل رجل و زیغته۔ اب آپ دیکھیے خبر کیا ہے اس کی، مبتدا کلو، خبر کیا ہے؟ مقرون، خبر کیا ہے؟ مقرون، ملا ہوا ہونا، مقارنت کے معنی میں مقرون، ملا ہوا ہونا، یعنی ہر انسان اور اس کی پہچان ملی ہوئی ہے، ساتھ ہے، اس کی پہچان اور ہر انسان اور اس کی پہچان دونوں ساتھ ہیں۔ تو خبر کس معنی میں ہے؟ مقارنت کے معنی میں، اور مبتدا پر کوئی چیز عطف کی گئی ہے، زیحت کو عطف کیا گیا ہے، زیحت کو عطف کیا گیا ہے ایک واو کے ذریعے جو مع کے معنی میں ہے، تو ایسی صورت میں حذف خبر واجب ہے۔ تو گویا یہ ایسے تھا، کل رجل مع زیعته مقرون مع زیعته، کل رجل مقرون، واو مع کے معنی میں مع زیعته، ایسے تھا یہ رجل و کل رجل مع، مع کو مضاف ہوتا ہے، مع زیعته، یا کل رجل مقرون، کل رجل مقرون مع زیعته۔ اب ترجمہ آسان نہیں، ہر انسان ملا ہوا ہے اپنی پہچان کے ساتھ، ہر انسان اپنی پہچان کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا تو ایسے، یا آپ کہیے کل رجل و زیعته، مقترنان، خبر کیا ہے؟ مقترنان، خبر کیا ہے؟ مقترنان یا مقرون۔ اب بتائیے مبتدا کی خبر مقارنت کے معنی میں ہے جی، مبتدا کے اوپر کوئی چیز وصف کی گئی، عطف کی گئی ہے واو کے ذریعے جو مع کے معنی میں ہے، تو ایسی صورت میں بولیے خبر حذف ہو جائے گی۔ اب آپ اس خبر کو ذکر نہیں کر سکتے، یہ حذف کرنی پڑے گی آپ کو، واجب ہے، واجب ہے کہ آپ حذف کریے، حذف کیجیے، یا کل رجل و زیعته۔ اب حذف کرنا کیوں واجب ہے؟ کیونکہ یہاں واو موجود ہے جو مع کے معنی میں ہے اور خبر کے معنی دے رہی ہے، معیت کے ساتھ کے معنی دے رہی ہے، لہذا واو اس خبر کی جگہ آ گئی، واو اس خبر کی، اس کا کیوں؟ کیونکہ واو اس خبر پہ دلالت کر رہی ہے جو کہ مفعول کے معنی میں ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کوئی چیز اگر کسی پہ دلالت کرتی ہے تو دونوں کو ذکر نہیں کیا جاتا، دونوں کو
پھر اگر یہ کہ اس پہ دلالت کرے تو اسے ہٹا دیا جائے گا، تاکہ یہی دلالت کر رہی ہے جب واو ماں کے معنی دے رہی ہے، ساتھ کے معنی مقارنت کے معنی دے رہی ہے، تو پھر خبر کیوں ذکر کریں گے؟ خبر کا حذف کرنا واجب ہے، خبر کا حذف کرنا سمجھ میں آ گیا؟ پہلا پوائنٹ، خبر کا حذف کرنا واجب ہے، حذف خبر واجب ہے پہلا، جب مبتدا خبر ساتھ کے معنی میں مقارنت کے معنی میں ہو، اور مبتدا کے اوپر کسی چیز کو ایک واو کے ذریعے سے عطف کیا گیا جو ماں کے معنی میں۔ اب جب واو ماں کے معنی میں ہے تو مقارنت جو خبر معنی دے رہی تھی ساتھ کے، اس کا حذف کرنا واجب ہے، اس کا حذف کرنا جی سمجھ میں آیا نشاط فاطمہ تحسین میں؟ جی نیٹ ورک خراب۔ دوسرا مقام کیا تھا؟ دوسرا مقام دو، جب کبھی مبتدا جی یا تو مصدر ہو، مصدر ہو، دونوں کو ایک جگہ کر دیتا ہوں، ہے نہیں یا الگ الگ کر دوں؟ چلیے الگ الگ کر دیں، انہوں نے حالانکہ ایک ہی جگہ کر دیا، مصدر ہو یا اس میں تفصیل ہو مصدر کی طرف مضاف، میں الگ الگ کر دیتا ہوں۔ جب مبتدا مصدر ہو جملے میں جملے میں جس کا خبر بنانا محال، تو حذف خبر واجب ہے کب؟ جب کبھی مبتدا مصدر اور جملے میں ایک حال ہو جس کا خبر بنانا محال ہو، تو کیا ہے؟ حذف خبر واجب ہے۔ حذف خبر مثال کے طور پر کیا تھا؟ ضربی، ضربی زیدن، ضربی زیدن قائمن ہے نا، ضربی زیدن قائمن، اب جملہ ہے یہ، ضربی زیدن قائمن جملہ ہے نہیں؟ اب آپ دیکھیں ضربی زیدن قائمن جملہ، مبتدا کیا ہے؟ ضربی میرا مارنا، مبتدا مصدر ہے نہیں اب یہ پاس، مبتدا مصدر ہے، مبتدا مصدر ہے، جملے میں حال ہے نہیں قائمن، لیکن اسے خبر نہیں بنا سکتے۔ آپ کہیں کہ ضربی زیدن قائمون، ضربی زیدن ضرب مصدر یا اس کا فاعل ہے یا متکلم، ضربی میرا مارنا مفعول کیا ہے؟ کس کو مارنا؟ زید کو، تو مصدر فاعل اور مفعول ہے۔ اگر ہم اس کو مبتدا بنا کے اسے مبتدا ہے تو اسے خبر بنائیں، قائم کر دیں، ضربی زید قائم، تو مانا کیا ہوں گے؟ میرا زید کو مارنا کھڑا ہے، مارنا کھڑا ہوتا ہے، تو یہ خبر بنا سکتے ہیں اس قائمن کو؟ نہیں بنا سکتے، کیونکہ معنی ٹھیک نہیں بیٹھیں گے خبر کے۔ اب یہ حال ہے، یعنی میرے زید کا مارنا دراتی کہ وہ کھڑا ہے، خبر کہاں ہے؟ خبر اس کی حذف ہے۔ خبر کیا تھی؟ ضربی زیدن حاصل، ضربی زیدن، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہیلو جی ہاں چلیے ضربی زیدن حاصل اذا كان قائما یا قائما، جی ضربی زیدن حاصل قائما، ایسے صحیح ہے نہیں؟ یہ خبر کا حذف کرنا باقی، خبر کا حذف کرنا یعنی میرا زید کو مارنا در حالی کہ وہ کھڑا ہے، مارنا سے قرینے سے سمجھ میں آ رہا ہے، تو کیا ہوا؟ حاصل ہوا، میرا مارنا وہ کھڑے ہونے کی حالت میں حاصل ہوا، یعنی کا انجام پایا نہیں، میں نے اسے مارا۔ یہ
یعنی سبھی زید حاصل اذا کان قائما، میرا زید کو مارنا حاصل ہوا جبکہ وہ کھڑا ہو، جب وہ تو اب حاصل جو کہ خبر کا واسطہ ہو گئی اور قائم جو حال تھا اس کا وہ جو اس سے ریلیٹڈ چیز تھی اذا کان وہ بھی حاصل ہو جائے جی. ایسے ہی دوسرا مقام کیا ہے؟ دوسرا چیز کا اس لیے اسی سے ریلیٹڈ ہے. جب کبھی جب مصدر ہو مبتدا یا جب کبھی مبتدا اس میں افعال تفصیل کیا ہو تفصیل اور مصدر کی طرف ہوگا. آپ نے وہاں پڑھا تھا افعال تفصیل میں مبادی الگ چار میں یا آگے پڑھیں گے آپ. افعال تفصیل اگر مصدر کی طرف مضاف ہے تو سارا حکم مصدر والا ہی ہوتا ہے اس کا سارا حکم. تو اس کا مطلب یہی والی بات ہو گئی مبتدا جب مصدر مبتدا جب بھئی افعال تفصیل اور مصدر کی طرف مضاف ہو یعنی گویا مصدر ہی کا جگہ لے لیتی ہے یہ مصدر والا ہی حکم ہے اس کا. ٹھیک ہے مصدر کی طرف مضاف ہو ہاں پھر کوئی آگے والی بات جملے میں ایک حال ہو حال ہو اس کا اس کو بنانا حال تو خبر کا کرنا واجب ہے. مثلا اکثر ہو شربی السبیقہ اکثر اس میں تفصیل ہے نہیں تفصیل اکثر مضاف شرب کی طرف مصدر کی طرف اکثر شربی السبیقہ اکثر اپنے تفصیل ہے مصدر شرب ہے اس کی طرف مضاف ہے اور شرب خود مصدر ہے یا اس کا فاعل ہے علی اصغر السبیقہ اس کا مفعول ہے. منصوبہ کیا ہے حال ہے منصوبہ حال. آپ بتائیے میرا ستو کو زیادہ پینا ملا ہوا ہے مخلوط ہے. خبر بنائیں گے ہم اسے منصوب کہیں تو یہ میرا ستو کو زیادہ پینا ملا ہوا ہے یا ستو ملا ہوا ہے. ستو مکس ہوا ہوتا ہے پینا مکس ہوتا ہے نہیں لہٰذا منصوب کو آپ خبر نہیں بنا سکتے. تو ایسی صورت میں اس کی خبر محسوس ہوگی اصل میں یہاں پہ بھی اور یہاں بھی حاصل اس کی خبر ہے اکثر و شربیت کبھی حاصل اذا کان منصوبا یعنی جب ستو زیادہ کھلا ملا ہوتا ہے جب میں زیادہ پیتا ہوں میرا پینا اس کو میرا ستو کو پینا حاصل ہوا یعنی انجام پایا تھا کہ وہ مخلوط ہو کھلا ملا صحیح ہے نہیں. اب مانا صحیح بیٹھ رہے لہٰذا اس کا خبر خاص کرنا واجب. مٹا دوں یہ اب آئیے آگے کا مقام پڑھتے جلدی سے تاکہ ٹائم بھی تمام ہو رہا ہے پورا ہو جائے. ٹھیک ہے مٹا دوں جی جناب. اب آئیے نمبر کیا لکھا ہے مثال دیجیے مثال پڑھ دیجیے. لولا علمنا له ہاں جب مبتدا لولا ابتدائیہ طالبیہ کے بعد جب کبھی مبتدا لولا امتناعیہ غالبیہ کے بعد آئے. ٹھیک ہے لولا امتناعیہ غالبیہ کیا ہوتا ہے جو غالباً اس کے لیے امتناعیہ کہلاتا ہے یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی خبر اس کے بعد مبتدا کی خبر افعال عموم میں سے ہوتی ہے افعال اور اس کو لولا غالبیہ اصلی کہا جاتا ہے کہ اس کی خبر غالباً یہ لولا اسی میں استعمال ہوتا ہے اس کی خبر افعال عموم میں سے ہوتی ہے افعال جب مبتدا لولا امتناعیہ غالبیہ کے بعد آئے تو اس کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے.
وہ ہے لولا ابتدائیہ غالبیہ، یہ وہ ہے خبر افعال عموم میں سے ہوتی ہے. افعال عموم کا ہے افعال ہیں افعال عموم موجودون کائنون ثابتون خبر افعال عموم میں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مثلا آگے مبتدا ہے تو مبتدا کس کے بعد آ رہی ہے لولا سے جب چلائیے لولا علی پر مسئلہ تو مبتدا لولا ابتدائیہ کے بعد ہے اسے غالبیہ کیوں کہتے ہیں؟ غالبی یہی ہے کہ اس کی خبر افعال عموم میں سے ہوتی ہے یعنی افعال عموم میں ہوتی ہے موجودون وغیرہ. اور امتناعیہ کیوں کہتے ہیں اسے؟ غالبیہ تو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ غالباً اس کی خبر افعال عموم میں سے اسی لیے استعمال ہوتا ہے. امتناعیہ اس لیے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ انجام نہیں پایا شرط کے اس کے ہوتے ہوئے جواب لولا انجام نہیں پایا یعنی علی موجود نہیں ہوتے تو ہلاک ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب موجود ہے اس لیے ہلاک نہیں ہوا. ان کا موجود ہونا اس کی عدم ہلاکت کا سبب ہے. ٹھیک ہے. تو خبر کا حذف کرنا واجب ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ لولا جو ابتدائیہ ہوتا ہے غالباً اس کی خبر افعال عموم میں سے ہوتی ہے. سب کو پتا ہے کہ موجود ہی ہوگا علی موجود نہ ہوتے اس کے ہونے کی وجہ سے جواب اس کا انجام نہیں پایا ہے وجود میں نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا جلدی سے ٹائم ہو گیا. ایک ہے عمر ایک ہے عامر ایک ہے عمر ایک عامر. عمر کو آپ قسم کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں لمبی عمر کے لیے اور غیر قسم بھی العمر طویل مثلا عمر حاضر رجل طویل. لیکن لفظ عامر جو آتا ہے اسی عمر پہ عین پہ زبر پڑے تو یہ فقط قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے غیر قسم کے لیے استعمال نہیں ہوتا. تو اگلا مقام یہی ہے پانچواں مقام یہی ہے کہ جب بولیے مبتدا صریح در قسم مبتدا صریح در قسم یعنی فقط قسم میں استعمال تو مبتدا میں خبر حذف کرنا واجب ہے. جیسے عمر پڑھیں گے تو قسم میں سری نہیں ہے تو غیر قسم میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن عمر پڑھیں گے تو یہ فقط قسم کے لیے آئے گا. یمینی میری یمینی یعنی میری قسم تیری جان کی قسم یعنی میں قسم کھاتی ہوں لاقومن. ٹھیک ہے ایسے یہ پانچ مقامات دیتے ہیں جہاں پر حذف خبر واجب ہے. خبر کا حذف کرنا محمد افنان جی غلام علی نشاط فاطمہ. ٹائم تمام ہو گیا. وصلی اللہ علی
محمد وآلہ الطاہرین. لکھ لیا؟ اس سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ کل سمجھا دیا تھا. لکھ لیا؟ جی. یاد رکھنا ہمیشہ. ٹھیک ہے. اگر سائڈ ہو جائے اسکرین شاٹ لینا.